کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا مگر میرا سبب اور نسب باقی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا سوال: خاوند اپنی فوت ہونے والی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دینی باتوں سے لگاؤ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اچھا سا کمنٹ کر دینا۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری رہنمائی ہوگی اور ہم اس سے بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ عورت کا اپنے شوہر کو غسل دینا: عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا موت کے بعد میں کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے۔ مثلا شوہر کے لیے لڑکے یا باپ کو شہود کے ساتھ چھوا یا بوسہ لیا۔ اگرچہ موت کے بعد ایسا کوئی امر واقع ہوا ہو تو بھی عورت کا شوہر کو غسل دینا جائز نہیں، لیکن مرد کسی حالت میں بھی عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ شوہر کے انتقال کے وقت چونکہ عدت وفات پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اسی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو غسل و کفن دے سکتی ہے، اور عورت کے انتقال پر شوہر اجنبی ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے عورت کی میت کو غسل دینے کی اباحت نکاح سے مستفاد ہے، تو جب تک نکاح باقی اور عدت ختم ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جب عورت فوت ہو جائے تو شوہر اس سے غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ نکاح کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور محل نکاح نہ ہونے کے سبب خاوند اجنبی ہو جائے گا۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے خاوند کو دیکھ سکتی ہے۔ غسل کفن دینے کی بھی اس کو شرعاً اجازت ہے، البتہ شوہر بیوی کا صرف منہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ لگانے اور غسل و کفن کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ زوجیت کا رشتہ باقی رہنے پر محمول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا مگر میرا سبب اور نسب باقی رہے گا، جبکہ بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند کیا تھا۔ حاشیہ ابن عابدین ہاشمی جلد نمبر 5۔ علامہ ابن عابدین ہاشمی لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کی دائی ام ایمن نے غسل دیا تھا، بس حضرت علی کے غسل دینے کی روایت کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ پوری ساز و سامان کی تیاری تو انہوں نے کی اور عملاً غسل ام ایمن نے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ غسل کا طریقہ حضرت علی نے بتایا ہو۔